بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹرز ڈائری۔ ناظرین، کافی دنوں سے ایک کشمکش میں ہے پورا پاکستان کے الیکشنز ہوں گے نہیں ہوں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا کہ 90 دن کے اندر پنجاب میں الیکشن کرائے جائیں، اور اب بال جو ہے وہ ہے الیکشن کمیشن کے کورٹ میں۔ الیکشن کمیشن جو ہے ابھی تک سوچ رہا ہے کہ الیکشن کرانے ہیں یا نہیں۔ پہلے تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ آیا تھا کہ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کرائے جائیں، لیکن الیکشن کمیشن اس پر بھی خاموش ہے۔ وہ خود سے خاموش ہے یا اس کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے جو اس کو یہ سب کرنے سے روک رہا ہے؟ دوسری طرف سے وزارت خزانہ کی طرف سے بھی جواب موصول ہو چکا ہے کہ الیکشنز کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ بھی وجود میں آ چکی ہے۔ 85 افراد جو ہیں وہ کابینہ کا حصہ ہیں۔ اگر خزانے میں پیسے نہیں ہیں تو پھر یہ کابینہ اتنی بڑی کیسے وجود میں آ چکی ہے؟ اس کے علاوہ پاک فوج کی طرف سے بھی ایک جواب موصول ہوا ہے الیکشن کمیشن کو کہ الیکشنز کرانے کے لیے وہ سیکیورٹی مہیا نہیں کر سکتے۔ ہمارے ساتھ ہیں رضوان احمد صدیقی صاحب، جن کو آپ بہت پسند کرتے ہیں اور ہمیں بار بار دعوت دیتے ہیں کہ رپورٹرز ڈائری پہ آئیں اور عوام کو تھوڑا سا ان سارے سوالات کا جواب دیں۔ رضوان بھائی، 2008 میں الیکشنز ہوتے ہیں، اس ملک میں دہشت گردی عروج پر تھی، الیکشنز ہو گئے، حکومتیں بن گئیں۔ 2013 کا جب الیکشن ہوتا ہے اسی طرح کے حالات تھے، اس سے برے حالات تھے۔ ابھی ایک سانحہ پیش آتا ہے پشاور میں، اور اس کے فوراً بعد بیانات پہ بیانات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے کیونکہ ملک میں امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ جو دو جوابات موصول ہوئے الیکشن کمیشن کو وزارت خزانہ کی طرف سے، جی ایچ کیو کی طرف سے، کہ الیکشنز نہیں کروائے جا سکے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ الیکشن کیوں نہیں کروانا چاہ رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ کرامت، ایک تو آپ مجھے بار بار انوائٹ کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ دوسرے نمبر پر الیکشن نہ کروانے کی وجہ کیا چل رہی ہے؟ ہائی کورٹ کی فوٹنگ آ چکی ہے، فیصلہ آ چکا ہے، حکم جاری ہو چکا ہے کہ الیکشن کمشنر گورنر کے ساتھ مل کر الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرے اور جلد از جلد کرے، جس کے خلاف آج بھی میرا جہاں تک نالج ہے ایک اور پٹیشن دائر کی گئی ہے توہین عدالت کی چیف الیکشن کمشنر کے خلاف اور گورنر پنجاب کے خلاف۔ اس ملک میں بیسیکلی ہو کیا رہا ہے؟ جو لوگ اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا اگر آپ بایو ڈیٹا نکالیں یا ان کی بایوگرافی نکالیں یا ان کی پیدا ہونے کی صورتیں نکالیں، تو ایک پیپلز پارٹی ہے جو بڑی جماعت اس وقت پی ڈی ایم میں شامل ہے، دوسری پی ایم ایل این ہے جو ایک بڑی جماعت ہے اور پی ڈی ایم میں شامل ہے۔ ان کا دونوں کا جو جغرافیہ ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ ایک کو ایوب خان کو ڈیڈی کہا کرتے تھے، ایک ضیاء الحق کو ڈیڈی کہا کرتے تھے۔ ایک جب بھٹو صاحب شامل ہوئے کابینہ میں 1963 میں، اس وقت وہ ایوب خان کو ڈیڈی کے نام سے بڑا مشہور ہوا واقعہ، اور بعد میں پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایوب کے ساتھ کیا کیا، پھر یحییٰ کے ساتھ، پھر پاکستان کے ساتھ کیا کیا، دو ٹکڑے کر دیے۔ اور اسی طرح نواز شریف کی ہسٹری ہے کہ وہ 78 اور 80 کے درمیان، 1978-80 کے درمیان ضیاء الحق کی کابینہ میں وزیر خزانہ شامل ہوئے، پھر وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، پھر وزیر اعظم بنے۔ ان دونوں پارٹیوں کو گندی لتیں لگی ہوئی ہیں کہ یہ لوگ ایک راستہ ڈھونڈتے ہیں بیک ڈور، اور کبھی بھی عوام کے درمیان سے ہو کر آج تک یہ اقتدار میں نہیں آئے۔ اس کی گواہی میں نہیں دے رہا، اس کی گواہی شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر اعظم پاکستان فرام دا پی ایم ایل این، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آج تک صاف شفاف انتخابات نہیں ہوئے۔ لیکن اب ایسی کون سی مجبوری ہے کہ یہ لوگ انتخابات میں نہیں جا رہے؟ وزارت خزانہ کہتی ہے ہمارے پاس 40 ارب روپے نہیں ہیں۔ مطلب انہوں نے مل کے، جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، انہوں نے ایک چارج شیٹ اپنے خلاف پیش کی ہے کہ نہ ہم سے سیکیورٹی ہو رہی ہے، نہ ہمارے پاس پیسے ہیں، نہ ہم الیکشن کرا سکتے ہیں، نہ اس ملک میں کوئی امن امان لا سکتے ہیں، نہ ہم عوام کی رائے کو اوپر لا سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ابھی جنیوا کانفرنس میں بڑے جناب انہوں نے بلاول بھٹو صاحب جو وزیر خارجہ صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی ہمیں 9 ارب ڈالر مل گئے، ہمیں 10 ارب ڈالر مل گئے۔ کدھر گئے؟ کہاں گئے؟ اس میں سے 40 ارب روپے نہیں نکل رہے۔ 9 ارب ڈالر کا مطلب کیا؟ کم از کم 2300 ارب روپے، وہ کدھر گئے؟ دوبارہ انویسٹیگیشن کریں، کہیں سرے محل تو نہیں خرید لیے، کہیں دوبارہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جیسی جدادیں تو نہیں بنا لیں۔ ابھی یہ لوگ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا تھا نواز شریف صاحب کو جب اقامہ کے ذریعے باہر نکالا گیا
اور ان کے اوپر کرپشن کے چارجز ثابت ہوئے باقاعدہ طور کے اوپر. اور وہ جو شہزادی آج کل پھر رہی ہیں میڈم سرجری, جو کہتی تھی میری لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں, انہوں نے سڑکوں کے اوپر ایک واویلا مچایا, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کو عزت دو. ساتھ ہی نواز شریف نے کہا اب مجھے اجازت دو, میں لندن علاج کے لیے جا رہا ہوں, تو اجازت لے کے وہاں چلے گئے. تو وہ سارے کا سارا بیانیہ دفن کس نے کیا؟ وہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب نے پہلی دفعہ ہمت کی, کوئی بیان دیا, لیکن بعد میں ان کے ساتھ کیا کیا ہوا کہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ایک بیوی نے ان کو شٹ اپ کال دی کہ آج کے بعد آپ نے کچھ نہیں, ہاں سیاسی بیان نہیں دینا کیونکہ تم غیر سیاسی ہو, کیونکہ بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں. اور یہ وہی کیپٹن صفدر ہیں جو کل تک عمران خان کے اوپر انگلیاں اٹھا کے اور پھر اگلے ہی دن معذرت کر رہے تھے, کیونکہ جو لوگ شیشے کے گھروں میں بیٹھتے ہیں وہ کسی کو پتھر نہیں مارا کرتے. ان کی ساری جو ماضی ہے وہ ہمیں رانا ثناء اللہ نے باقاعدہ طور پر یاد کروایا ہوا ہے. تو جہاں تک سیکیورٹی کے حالات کی بات ہے تو میں بتاتا چلوں کرامت بھائی, ابھی فیفا ورلڈ کپ ہوا ہے پچھلے دنوں میں, اور دنیا نے اس کی سیکیورٹی کی تعریف کی ہے. اور وہ سیکیورٹی دے کون رہا تھا؟ دنیا کو شاید معلوم نہیں, ہماری قوم کو شاید معلوم نہیں کہ وہ سیکیورٹی ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے دی تھی. وہ سیکیورٹی وہاں پر کرنے والے جو لوگ تھے وہ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کے اہلکار تھے. پھر وزارت خزانہ کا ہمارے پاس 40 ارب روپے نہیں ہے. ایک طرف بلند باند دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہم معیشت کو سنبھال رہے ہیں, ہم معیشت کو چلا رہے ہیں, ہمارے پاس انویسٹمنٹس آ رہی ہیں, ساری چیزیں آ رہی ہیں, اور ایک طرف اپنے ہی خلاف انہی کے سابق وزیر خزانہ مفتیٰ اسماعیل صاحب بھی چارج شیٹ دے دیتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب جو بہت بڑے ارسطو بن کے آئے تھے کہ میں ڈالر کو کنٹرول کر لوں گا, ان سے ڈالر بھی کنٹرول نہیں ہوتا اور ڈالر بے لگام ہو کے 270-80 پہ پہنچ جاتا ہے. ہوا کیا ہے کہ ان کا جو چہرہ تھا پردے کے پیچھے جو چھپا ہوا تھا وہ عمران خان نے قوم کے سامنے رکھ دیا ہے. اب ان کی جرت نہیں ہے کہ یہ عوام کے اندر آئیں. اب یہ عوام کے اندر وہ جب ایئرپورٹ پہ استقبال ہوا جی, بڑا والیانہ استقبال ہوا, پتہ لگا جی 1,500 بندہ تھا, اور وہاں پر بھی نعرے لگ گئے مریم کے پاپا چور ہیں. تو اب ان کی جو مقبولیت تھی وہ زمین پہ جا پڑی ہے دھڑام کر کے. مزید جو بیڑا غرق کرنا تھا وہ چیز, خوف کس چیز کا؟ الیکشن کی ڈیٹ میں یہی کہہ رہا ہوں, مزید جو بیڑا غرق کرنا تھا وہ چیف آرگنائزر بن کے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. مطلب ہم تو کہتے ہیں نا کہ مخالفین کم ہونے چاہیے, ہم کہتے ہیں کہ مریم نواز کو اور زیادہ عہدے دیں تاکہ ہمیں زیادہ آسانی ہو. خوف کس چیز کا؟ سب کو پتہ ہے کس چیز کا خوف ہے. عمران خان حکومت میں آ جاتے ہیں, سب کو نظر آ رہا ہے آئیں گے. 17 جولائی کو حالات خراب نہیں تھے. اس کے بعد جو این اے کے الیکشن ہوئے جہاں پر سابق وزیر اعظم عمران خان نے چاروں خانے چت کیا ان کو, جس جگہ کھڑے ہوئے ان کو ڈنکے کی چوٹ پہ الیکشن ہرایا, اور عوام کو معلوم تھا کہ عمران خان نے جیت کر اسمبلی نہیں جانا, ان کی نمائندگی نہیں کرنی, لیکن دلوں کی آواز تھی کہ عمران خان ہی ایک واحد وہ شخص ہے جو ہماری اس پورے ہجوم کو ایک قوم بنا سکتا ہے. اب ڈر کس چیز کا ہے کہ عمران خان اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو سب کو پتہ ہے, اندھے کو نظر آ رہا ہے, بہرے کو سنائی دے رہا ہے, اور گونگا چلا کے کہہ رہا ہے کہ عمران خان 2 نہیں 3 اکثریت سے آئے گا. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ چیف جسٹس اور پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے پچھلے دنوں ایک مقدمے کی سماعت ہو رہی تھی وہاں پر نیب ترامیم کے حوالے سے, تو وہاں پر وکیل نے کہا جی عمران خان کون ہوتے ہیں؟ تو چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے وہاں ریمارکس دیے کہ عمران خان پاکستان کی سب سے بڑی عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. عمران خان کوئی عام شخص نہیں ہے, عمران خان کوئی عام آدمی نہیں ہے. کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان. تو ان ساروں کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان آ گیا تو نیب کی ترامیم تو ختم ہونی ہے, مجھے پتہ ہے ختم ہونی ہے, کیونکہ ہماری عدالتیں اب آزاد ہونا شروع ہو رہی ہیں. نہیں, وہ تو عدالت نے خود کہہ دیا نا کہ پارلیمنٹ کے فیصلے اب پارلیمنٹ کریں, جو قانون سازی ہے وہ وہاں پہ کریں, ہر کیس اٹھا کے کورٹ میں کیوں لے آتے ہیں؟ دیکھیں اب ایسا تو کوئی کیس نہیں ہو سکتا نا کہ کل کو کوئی اگر سیاستدان قتل کر دیتا ہے, نعوذ باللہ کوئی کسی کو مار دیتا ہے اور وہ کہتا ہے 302 ختم کر دیں پارلیمنٹ میں لے جا کے, تو اس کا مطلب ہے 302 ختم ہو گئی. ہاں پھر تو ختم ہوگی نا, قانون سازی چینج ہوگی, اس کا مطلب پھر عدالتیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی رہیں گی. نہیں, ایسا نہیں چلے گا. اس ملک میں عدالتی نظام موجود ہے, کمزور صحیح لیکن ہے ضرور. جب عمران خان دوبارہ 3/3 اکثریت سے آئیں گے پھر ان کو نظر کیا آ رہا ہے؟ پھر ان کو اڈیالہ جیل نظر آ رہی ہے, کوٹ لکھپت نظر آ رہی ہے, ان کو جناب کوئٹہ کی جیل مچھ جیل نظر آ رہی ہے, ان کو وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں جو پچھلے ہمارے ایک صاحب نے ان کے لیے سی سپلائی دیوار بن گئے تھے, جو خان صاحب بار بار اپنی تقریروں میں کہہ رہے ہیں کہ میں احتساب کرنا چاہتا تھا
میں ان کو سزائیں دینا چاہتا تھا, عدالتوں کے ذریعے ان کے ساتھ پروف ہو گئے تھے کیسز, مطلب بلیک اینڈ وائٹ چیزیں سامنے آ گئی تھی, اوپن شٹ کیس تھے سارے, ٹی ٹیز کیسے لگیں, پھر وہاں پر حمزہ شہباز صاحب کا بیان آنا, سلیمان شہباز کا بیان آنا, میڈیا پہ بیٹھ کے جو پلانٹ انٹرویو ہوتے ہیں اس کے اندر بھی مار کھا جاتے ہیں, نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. وہاں پر وہ کہتے ہیں جی ہاں جی پیسے آئے ہیں, کسی نے اگر ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیے ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ کے اکاؤنٹ میں کبھی آئے؟ میرے اکاؤنٹ میں تو جی میری تنخواہ بڑی اوکھی آتی ہے, آپ باقی پیسے آنے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بلیک اینڈ وائٹ تھیں, کلیئر نظر آ رہا تھا, رائٹنگ آن دا وال تھا, دیوار پہ صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ لوگ سارے جیل میں جا رہے ہیں, ان کو سزائیں مل رہی ہیں, یہ سارے چور کرپٹ مافیا جو اکٹھا ہوا تھا ان کو سزائیں مل رہی ہیں, لہذا کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن ڈیلے کیا جائے. لیکن اس ساری سچویشن میں میں سلوٹ پیش کرتا ہوں جسٹس جواد حسن صاحب کو, لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے ایک دبنگ فیصلہ دیا کہ الیکشن کی ڈیٹ دیں. اب اگر جس طرح بلدیاتی الیکشن اسلام آباد میں روکا گیا اور عدالتوں کے حکم کے باوجود روکا گیا, ایسی کون سی طاقت ہے یار جو ان کو قانون کے نیچے نہیں آنے دے رہی؟ ایسی کون سی وہ چیز ہے کہ جو ان کو عدالتوں کے حکم ماننے سے انکار کر رہی ہے؟ یہ بھی قوم جانتی ہے, ساری قوم جان گئی ہے کہ کون کہاں سے بیٹھ کے کیا پلے کر رہا ہے, کون کدھر سے بیٹھ کے کیا کون سا بٹن دبا رہا ہے, کیا چیزیں چل رہی ہیں اس ملک کے اندر. اب ان کے مشترکہ مفادات کیا ہیں؟ دیکھیں, شہباز شریف سپیڈ کے نام سے مشہور کیا گیا, جی شہباز شریف کی بڑی سپیڈ ہے, 90 دن میں پل بنا دیا, 90 دن میں سڑکیں بنا دیں, موٹر ویز بنا دیے. اس کو اس تھنکنگ, ٹھیکیدار کی تھنکنگ تھی نا, ٹھیکیدار ہوتا ہے نا یہ پلیں بنانے والا, سڑکیں بنانے والا. سیاستدان جو ہوتا ہے نا, جو لیڈر ہوتا ہے وہ قوم بناتا ہے, جیسے طیب اردگان نے بنائی تھی, ایک قوم بنائی, اور زلزلہ میں دیکھیں کس طرح انہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی. ان کو یہی سوچ سمجھ کے یہ لے کے آئے تھے مرکز کے اندر, لانے والے مرکز کے اندر لائے تو پتہ لگا شہباز شریف سپیڈ تو کام کر گئی. کیا کام کر گئی جی؟ کام یہ کر گئی کہ جس سپیڈ سے ہماری معیشت تباہ ہوئی وہ شہباز شریف سپیڈ کا ہی کام تھا. جس سپیڈ سے ہمارے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں وہ شہباز شریف سپیڈ کا ہی کام تھا. جس سپیڈ سے اس ملک میں امن و امان کے حالات خراب ہو رہے ہیں وہ شہباز شریف سپیڈ ہی کر سکتی ہے. جس سپیڈ سے ہمارے ریزرو 22.60 ارب ڈالر سے 2 ارب ڈالر پہ آئے, یہ شہباز شریف سپیڈ کا ہی کام ہے, جنہوں نے 85 ارکان رکھے ہوئے ہیں کابینہ میں, 41 معاون خصوصی ہے, اور ان کو گننے کے لیے بھی ایک معاون خصوصی رکھا ہے کہ یہ والا بھی ہے, یہ والا بھی ہے, یہ والا بھی ہے, یہ والا بھی ہے, مطلب. اور پھر اس کے اوپر سونے پہ سہاگا ترکی جا رہے تھے, زلزلہ آیا ہوا جی ہم ترکی آ رہے ہیں, ترکی والوں نے کہا بھائی جان ادھر ہی رہے, ہم اپنا کام کر رہے ہیں, ہم مصیبت میں ہیں. یہ سیم وہی واقعہ ہوا ہے جو نواز شریف ترکی گئے تھے, کوئی زلزلہ ہوا تھا وہاں پر ایک دفعہ پہلے بھی, تو وہاں جا کے وہ ترکش کباب ہی ڈھونڈتے رہے, کیونکہ وہ جنرل باجوہ صاحب نے ایک جگہ ہمیں بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب جب ہمارے پاس میٹنگ میں آتے تھے, کور کمانڈرز کی میٹنگ میں, تو وہ کہتے تھے جی وہ بات نہیں سنتے تھے, وہ وقفہ کر کے وہ کہتے تھے اور سینڈوچ آپ کے بڑے کلب سینڈوچ بہت اچھے ہیں فلانا, جدھر بھی جائیں گے کھانے کی بس ان کے دماغ کے اندر, باہر جائیں گے تو برگر, پیزے, نان, نہاری, پائے. ان کی ایک تصویر بہت وائرل ہوئی ہے KFC کھاتے ہوئے. ہاں KFC کھاتے ہوئے بھی. پھر ایک اور تصویر وائرل ہوئی ہے جوس چھوڑ کے بھاگتے ہوئے, جو شایان ہوٹل میں داخل ہوا ہے تو جوس بھی چھوڑ کے بھاگ گئے, اپنا کھانا بھی چھوڑ کے بھاگ گئے. لیکن جب یہ بٹھاتے ہیں ہم ان کو خزانے پر, یہ اسی طرح خزانے کو سمجھتے ہیں, یہ کسی IMF کے کانٹریکٹ کو پیزا سمجھتے ہیں, کسی دوسری بیرونی امداد کو یہ برگر سمجھتے ہیں, کسی تیسری امداد کو یہ گاڑیاں سمجھتے ہیں کہ جی اب ہماری گاڑیاں آ گئیں, اب ہمارے گھر آ گئے. اب اس ساری سچویشن میں جہاں پر پیٹرول 250 روپے لیٹر, جہاں پر ڈالر 280 روپے کا نہیں مل رہا, جہاں پر آٹا 150 روپے کلو, یار آپ ایک زرعی ملک تھے, دنیا آپ کو دیکھتی تھی گندم آج ہی میاں والی میں ایک شخص کی ڈیتھ ہوئی ہے آٹے کی لائن میں. دیکھیں اس قوم کو کدھر لگا دیا ہے, مطلب آٹا نہیں, ٹالے نہیں, چاول 500 روپے کلو, کرامت بھائی 500, آئل کھانے والا 800 روپے لیٹر. مطلب اس قوم, پیاز آج 10 مہینے ہو گئے 250 روپے سے نیچے نہیں آ رہی. درمیان میں سندھ کا پیاز بھی ہو کے چلا گیا ہے, شاید آپ لوگوں کو علم نہ ہو, میری عوام کو یہ کہہ رہے ہیں نا ہم باہر سے پیاز منگا رہے ہیں, درمیان میں سندھ کا پیاز بھی ہوا ہے. وہ کس کا تھا؟ وہ زرداری کا تھا, وہ قائم علی شاہ کا تھا, مراد علی شاہ کا تھا, نثار کھوڑوں کا تھا, شرجیل میمن کا تھا. ان سب کی زمینوں پہ پیاز اگتے ہیں, اور انہوں نے ایک مخصوص جگہ پر پانی کھڑا کر کے رکھا ہوا ہے ابھی تک کہ ہم دکھائیں, اور وہ غریبوں کی زمینیں, وہاں سے پانی نہیں نکال رہے, صرف لوگوں کے وہاں سے امداد لینے کے لیے کہ ہمیں وہاں سے امداد ملے گی. بلاول بھٹو صاحب نے پانی ٹھہرایا ہوا ہے وہاں پر. اب یہ لوگوں کے کفن بیچ کے بھی جو ہے نا اپنا پیٹ بھریں گے. یہ لوگوں کی لاشوں پہ سیاست کرنے والے لوگ ہیں, انہوں نے ہمیشہ
پیپلز پارٹی نے لاشوں پہ سیاست کی. ذوالفقار علی بھٹو, بے نظیر بھٹو, مرتضیٰ بھٹو, شاہ نواز بھٹو, سب کو مار کے انہوں نے سیاست کی ہے. اور اس کا بدلہ کس سے لے رہے ہیں؟ سندھ کی عوام سے. سندھ کی عوام ووٹ بھی تو وہی دیتے ہیں. ہاں نہیں سر, وہ ووٹ کدھر دیتے ہیں آپ؟ وہاں پر گھوسٹ ملازم کتنے ہیں؟ 1,00,000 کچھ ہزار تو ٹیچرز تھے. جب یہ بے نظیر انکم سپورٹ کا پروگرام نکلا تو 17ویں گریڈ کے لوگوں کے وہاں پر بیگمات کے نام نکلے 2,000 روپے 2,000 روپے مہینے کے. بہت ضرورت مند ہیں, یہی تو ضرورت مند ہیں سارے. لیکن کیا انہوں نے آخرت نہیں دیکھنی؟ الیکشن کا راستہ اب نہیں رکتا انشاءاللہ. عوام سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار, جیلوں میں جانے کے لیے تیار, دھرنے دینے کے لیے تیار, لڑنے کے لیے تیار, ایک ایسی تحریک چلانے کے لیے تیار کہ جس سے انشاءاللہ اس ملک کو جو ترقی ملے گی وہ صرف اور صرف عمران خان کی قیادت میں ملے گی. اور عمران خان آ کر دوبارہ اپنا کام چالو کریں گے. اور وہ جو ایک ارسطو آ کے بیٹھا تھا نا, میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں, وہ قاسم علی شاہ صاحب, کہ جی فار گیٹ اور فار گیو, کہ معاف کریں اور آگے بڑھیں. اور مثال دے رہا تھا نیلسن منڈیلا کی, تو اس کو نہیں پتا تھا کہ آگے جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ دنیا کا اس وقت ذہین ترین آدمی بھی ہے, وہ دنیا کا اس وقت مقبول ترین لیڈر بھی ہے, وہ دنیا کا اس وقت مضبوط ترین انسان بھی ہے, وہ دنیا کا اس وقت اسلامی دنیا کا بہترین لیڈر بھی ہے. تو اس نے مثال کس کی دی؟ دنیا کے سب سے بڑے اسلامی لیڈر کی, دنیا کے سب سے بڑے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دی. فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان ہوا, لیکن چوری کا, کرپشن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف نہیں کیا. فرمایا میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اگر چوری کریں گی تو میں ان کو بھی سزا دوں گا. تو اس کا منہ دیکھنے والا تھا. بیسیکلی اس کو بھی بھیجا گیا تھا کسی طرف سے کہ کسی طرح یہ تھوڑی سی لچک NRO دکھائے تو پھر ہم بیٹھیں اور پھر چلیں. لیکن وہ سارا پلان کرنے والوں کا فلاپ ہو گیا. انشاءاللہ الیکشن نظر آ رہے ہیں ہمیں, اللہ نے چاہا. بہت شکریہ رضوان بھائی آپ کا.